وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نساء آیت نمبر 102، درس نمبر 389 اور حصہ اول. آج کا موضوع، کیا ہم نے دین کو ضائع کر دیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. درجات منہ ومغفرة ورحمة وكان اللہ غفورا رحیما. یعنی خدا کی طرف سے درجات میں اور بخشش میں اور رحمت میں، اور خدا بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے. ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، جب فرشتے ان کی جان قبض کرنے لگتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم ملک میں عاجز و ناتوان تھے. فرشتے کہتے ہیں کیا خدا کا ملک فراخ نہیں تھا کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے. الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. ہاں، جو مرد اور عورتیں اور بچے بے بس ہیں کہ نہ تو کوئی چارہ کر سکتے ہیں اور نہ رستہ جانتے ہیں. فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا. قریب ہے کہ خدا ایسوں کو معاف کر دے، اور خدا معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے. وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. اور جو شخص خدا کی راہ میں گھر بار چھوڑ جائے، وہ زمین میں بہت سی جگہ اور کشائش پائے گا. اور جو شخص خدا اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کر کے گھر سے نکل جائے، پھر اس کو موت آ پکڑے، تو اس کا ثواب
خدا کے ذمے ہو چکا، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا۔ اور جب تم سفر کو جاؤ تو تم پر کچھ گناہ نہیں کہ نماز کو کم کر کے پڑھو، بشرطے کہ تم کو خوف ہو کہ کافر لوگ تم کو ایذا دیں گے، بے شک کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ سامعین اکرام، سورہ نساء آیت نمبر 102، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اے نبی جب آپ مسلمانوں میں موجود ہوں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، دوران لڑائی اگر نماز کا وقت آ جائے تو آپ ان کے لیے نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، تو چاہیے کہ ان میں سے ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو۔ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور اپنے ہتھیار ساتھ لے لیں، یعنی ہتھیار بند ہو کے آپ کے ساتھ نماز کے لیے نیت باندھ لیں۔ فَإِذَا سَجَدُوا، جب یہ سجدہ کر لیں یعنی ایک رکعت پوری ہو جائے، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، تو آپ سے پیچھے ہٹ جائیں۔ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى، اور پھر دوسری جماعت آ جائے۔ لَمْ يُصَلُّوا، جس نے نماز نہیں پڑھی، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، وہ بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھیں۔ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ، اور وہ بھی اپنی احتیاط اور یعنی اپنا بچاؤ کرتے ہوئے اور اپنے ہتھیار بند ہو کے آپ کے ساتھ نماز پڑھیں۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر چاہتے ہیں، لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ، کہ وہ کہ تم کسی طرح اپنے ہتھیاروں سے اور اپنے امتعاتکم، اپنے اسباب سے، تغفلون، غافل ہو جاؤ، بے خبر ہو جاؤ، فیمilون علیکم میلۃ واحدہ، تو تم پہ یک بارگی ٹوٹ پڑیں۔ ولا جناح علیکم، اور تم پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ ان کان بکم اذن، یا تم بیمار اذن تکلیف محسوس کرتے ہو، من مطرن، بارش کی وجہ سے، او کنتم مردہ، یا بیمار ہو، ان تدعوا اسلحتکم، تو ہتھیار رکھ دینے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ وخذوا حذرکم، لیکن اپنا بچاؤ رکھو، احتیاط رکھو اپنی۔ ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، بے شک اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سامعین کرام، سورہ نساء میں مختلف مضامین ہیں معاشرے کے، اور جو گزشتہ سبق تھا تو اس میں یہی تھا کہ نماز کے یعنی سفرانے کی نماز کا تذکرہ تھا، اور اس سے پہلے ہجرت کا تذکرہ تھا کہ ہجرت تم نے کرنی ہے اگر ضرورت محسوس ہو، اور اگر تم ہجرت کر لو گے اللہ کی راہ میں تو تمہیں اجر عظیم اللہ تعالیٰ دے گا، اور دنیا بھی تمہیں فراخی سے دے گا۔ تو آج کا تذکرہ جو ہے وہ نماز کا ہے، یعنی وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی جب لڑائی کے لیے باہر نکلیں تو اس وقت نماز کی کیا کیفیت ہوگی۔ اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے، یعنی ہمارے لیے نصیحت ہے کہ ہمیں یہ محسوس کرنا چاہیے کہ نماز کتنا اہم فریضہ ہے، نماز کا فریضہ کتنا اہم ہے، یہ ہمیں محسوس کرنا چاہیے۔ اکثر تو دیکھیں تھوڑا سا ہم یعنی معمولی بات پہ نماز کو مؤخر کر دیتے ہیں، اور نماز کی اہمیت سے ہم واقف نہیں ہیں۔ بہرحال نماز تو دیکھیں مومن کی معراج ہے،
اور نماز اللہ سے تعلق کا ہے، ایک ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے کہ آپ رب سے اپنا تعلق کر کے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی صدائیں بلند کرو۔ اور تو جنگ سے زیادہ کون سی یعنی لڑائی کے وقت سے زیادہ کون سی بات ہوگی کہ اس وقت ہم اللہ سے مدد کی طلب کریں اور دعا مانگیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ تیری بندگی کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو ظاہر ہے جتنا بھی بڑا معرکہ ہوگا، معرکہ زندگی یا معرکہ کارزار، تو اس میں اتنے ہی رب سے تعلق کی ضرورت ہوگی۔ یہ تو ہم روایتی طور پہ ایسا ہے کہ نماز کی اہمیت سے واقف نہیں ہے اور نماز کو ہم نے ضائع کر دیا ہے۔ نماز کو کیا ضائع کر دیا ہے؟ سارے دین کو ہم نے ضائع کر دیا ہے۔ اگر حقیقت میں اگر آپ دیکھیں تو ہم سارے دین کو ضائع کر چکے ہیں، اور بہت ہی ایک یعنی تکلیف دہ صورتحال ہے کہ ہم لوگ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ کی یاد کو دل سے بھلا دیا ہے، دنیا کی یاد سے ہمارے دل بھرے ہوئے ہیں، اور اللہ کی یاد سے ہمارے دل غافل ہیں۔ اور وہ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے منزل مقصود کے بارے میں زبردست ٹھوکر کھا لی ہے۔ اللہ ہماری منزل ہونا چاہیے تھا، جبکہ ہم نے دنیا کو اپنی منزل بنا لیا ہے۔ تو جب آپ نے دنیا کو منزل بنا لیا ہے تو بالکل یہی صورتحال ہوگی جو کہ آج کل ہے ہمارے سامنے۔ ہر شعبہ جو ہے دین کا وہ بگڑ گیا ہے، ہر شعبے میں بگاڑ آ گیا ہے۔ کوئی ایک شعبہ دین کا، اور دین کیا ہے؟ یہ تو ہماری زندگی ہے۔ دین تو ہماری زندگی ہے، اس میں مطلب یہ ہے کہ ہم نے ہر شعبے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے، اور بہت ہی ایسی ایک کٹھن صورتحال ہے، اور اس وقت تک کوئی یعنی ہمیں ظاہری نظروں سے کوئی اس کا علاج نظر نہیں آتا کہ یہ کیا۔ لوگ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور قرآن سننے کے لیے تیار نہیں ہے، قرآن فہمی کے لیے تیار نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس پہ غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس پہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو پھر یہ ایک بہت بڑی کٹھن بات بن جاتی ہے۔ بظاہر اس وقت کے حالات کے مطابق صورتحال انتہائی ہی پیچیدہ ہے، کیونکہ یہ قوم جو ہے یہ اپنی حالت بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے، سامنے کرام سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حالت کیا بدلے گی سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ بہرحال سوچنے کا مقام ہے۔ لیکن جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں 102 نمبر سورہ نساء کی، اس میں لڑائی کے وقت کی سرات الخوف کا تذکرہ ہے۔ ظاہر ہے کہ دشمن کھڑا ہوا ہے، ابھی لڑائی جاری نہیں ہوئی ہے، یا لڑائی میں وقفہ ہے کسی بھی وجہ سے، اور لیکن دشمن آپ کو دیکھ رہا ہے اور آپ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اتنے میں نماز کا وقت آ گیا تو اس میں نماز کی کیا حیثیت ہوگی؟ تو اس میں تو یعنی اس کا تذکرہ ہے، یعنی جماعت کی نماز۔ ظاہر ہے کہ جماعت کی نماز ازحد ضروری ہے۔ اس میں آپ اندازہ یہ لگا سکتے ہیں کہ جماعت کی نماز کتنی زیادہ ضروری ہے۔ لڑائی کا وقت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہماری سوچ کے مطابق یہ ہو سکتا ہے کہ آدھی جماعت جو ہے وہ آدھے لوگ جو ہیں جا کے نماز پڑھ لیں، پھر آدھے لوگ بعد میں جا کے پڑھ لیں، تو یعنی ہماری سوچ کے مطابق۔ لیکن اللہ تو ایسا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم جماعت سے پڑھو، وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اور پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، فخر موجودات، سرور کائنات، اور ان کی موجودگی میں نماز کا وقت ہو گیا، تو مسلمانوں کے لیے یہ سوچنا بھی ممکن نہیں ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ان کی موجودگی میں کسی اور کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ تو ان حالات اور تقاضوں کے پیش نظر یہ حکم ہے
یعنی کہ آپ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ. بہرحال اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے سامعین کرام کہ یعنی ترجمہ تو خیر آپ نے سن لیا اس کا، لیکن میں اس پہ تھوڑی سی بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک تو اس میں نے آپ کو اپنے لیے اسباق بتایا کہ دیکھیں نماز کی اہمیت اور پھر باجماعت نماز کی اہمیت. تو اب یہ ہے نا کہ نماز قائم کرنے کا فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةِ، نماز قائم کریں آپ، یہ بھی ایک نقطہ ہے سوچ و بچار کا، اور اس پہ بھی آپ کو سوچنا ہوگا کہ نماز قائم کرنا ہے، نماز ادا کرنا نہیں ہے. ادائیگی نماز اور قائم کرنے میں بڑا فرق ہے. قائم کرنے میں وہ ساری شرائط آ جاتی ہیں کہ آپ یعنی سب سے پہلے جو ہے ایمان باللہ جو ہے وہ شرط ہے، ایمان باللہ نماز قائم کرنے کے لیے. اور یہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز ادا کرنے کا لفظ نہیں ادا کیا بلکہ نماز قائم کرنے کی بات ہوئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام شرائط کے ساتھ. اب اس میں ایک شرط یہ ہے سامعین کرام کہ اسلام یعنی آپ کا ایمان باللہ ہو، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے دل تو ایمان سے خالی ہیں، ہمارا یقین جو ہے وہ اللہ پہ نہیں ہے بلکہ دنیا پہ ہے. یہ بات بھی آپ کو سوچنی ہوگی. ہم تو بنا کسی سوچے سمجھے رٹی رٹائی ایک نماز پڑھ رہے ہیں اور اس کا ہمیں معنی تک پتہ نہیں ہے. تو جب ایسی صورتحال ہے تو نماز قائم کرنے کی جو پہلی شرط ہے وہ تو ہم میں پائی نہیں جاتی. جس کا ایمان باللہ نہ ہو وہ نماز قائم کر ہی نہیں سکتا. یہ دیکھیں میں یہ باتیں جو ہیں آپ کو اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ کو بددل کر دوں یا نماز سے آپ کا دل اچاٹ کر دوں، نو، ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن میں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ نماز کی جو شرائط ہیں وہ آپ کو بیان کروں تاکہ آپ وہ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے اگر آپ نماز پڑھ بھی رہے ہیں، نماز پابندی سے اگر پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بنا سوچے سمجھے نماز پڑھتے چلے جائیں، اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے جو آپ نے ٹوٹی پھوٹی نماز پڑھ رہے ہیں اب اس کو بھی آپ چھوڑ دیں. کیوں کہ میں نے کہا ہے؟ نہیں، میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ ایمان باللہ لے آئیں، اور ایمان باللہ لانے کے لیے تو کوئی صرف ایک نیت کی ضرورت ہے. آپ کو اپنے زندگی کا رخ اللہ کی طرف کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ کہہ دینے کی ضرورت ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. میں اپنی نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے. اس وقت تو دیکھیں ہم جو کلمہ پڑھ رہے ہیں نا وہ کچھ اس طریقے سے کہے کہ بھئی میری ساری جو یعنی زندگی ہے اور ساری موت وہ دنیا کے لیے ہے، میری قربانیاں بھی دنیا کے لیے ہیں، اور میری جو ظاہری تمام کام ہیں وہ بھی دنیا کے لیے ہیں. اور ضل سعیہم فی الحیات الدنیا کے الفاظ ہیں سامعین کرام. ضل سعیہم فی الحیات، سب سے زیادہ نقصان میں وہ لوگ ہیں جن کا رخ دنیا کی طرف ہے اور جن کی کوششیں دنیا کے لیے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں. ایسی بات نہیں ہے سامنے کرام، یعنی یہ صحیح بات نہیں ہے کہ ہم بنا کسی سوچے سمجھے. دیکھیں ہماری مثال جو ہے بس وہ ایک میں آپ کو مثال یہ دے دیتا ہوں، چلیں یعنی مثال ہی ہے نا کہ ایک انسان کی آپ شادی کر رہے ہیں، ایک انسان کی آپ شادی کر رہے ہیں، اور شادی میں تو ایجاب و قبول ضروری ہے نا. لیکن چلیں تھوڑی دیر کے لیے فرض کریں کہ شادی میں صرف سر ہلا دینا کافی ہے. دلہن کے بارے میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دلہن اگر خاموش ہو تو وہ نیم رضا ہوتی ہے اور وہ نکاح منعقد ہو جاتا ہے. لیکن مرد کا بآواز بلند ایجاب و قبول کرنا وہ لازمی ہے. لیکن چلیں تھوڑی دیر کے لیے یہ یعنی سوچ لیں، جو کہ صحیح نہیں ہے لیکن سوچ لیں تھوڑی دیر کے لیے
کہ دولہے کا بھی یہی حال ہے کہ اس کا سر ہلا دینا اسبات میں یہ کافی ہوگا۔ تو ایک نوجوان ہے اور ایک لڑکی ہے اور ایک نوجوان ہے، ان کے نکاح کی تقریب منعقد ہو رہی ہے۔ اب وہ جو ہے ایسا ہے کہ اس کو یعنی دولہا جی کو بڑی نیند آئی بھی ہے اور دلہن کو بھی نیند آئی بھی ہے، اور وہ لوگ سو رہے ہیں، نیند میں ہیں، سو رہے ہیں، بستر پہ لیٹے ہوئے نیند میں، تھک گئے ہیں، کل ساری رات دھماک چوکڑی مچی تھی جو ہوتی ہے نا مہندی کی تقریب میں، اور یہ دونوں ساری رات جو ہے وہ ناچتے رہے، گاتے رہے، ڈانس کرتے رہے۔ اب جب نکاح کی تقریب ہو رہی ہے اگلے دن، تو یہ لوگ جو ہیں اپنے اپنے کمروں میں محو استراحت ہیں۔ دلہن کو اپنے گھر سے لے آتا ہے باپ تقریب کے لیے، وہ سوتے میں لے آتے ہیں، اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتی، اور دولہا کو بھی اسی طرح سوتے میں باراتی جو ہے کپڑے وپڑے پہنا دیتے ہیں۔ دلہن کی بہنیں جو ہیں میک اپ کرا دیتی ہیں، وہ بھی سو رہی ہے دلہن۔ یا بیوٹی پارلر چلیں، میں آپ کو خوش کرنے کے لیے یہ کہہ دوں کہ بیوٹی پارلر لے جایا جاتا ہے، دلہن سو رہی ہے، وہ پارلر والی جو ہے جلدی جلدی اس کا میک اپ کر لیتی ہے اور اس کو یعنی گھر والے جو ہیں کپڑے پہنا دیتے ہیں اور زیور وغیرہ لگا دیتے ہیں، ٹیکا بندیا جو بھی ہے، اور سوتے میں مہندی لگا دیتے۔ وہ انسٹنٹ مہندی ہوتی ہے نا، کیونکہ لڑکی تو سو رہی ہے، اب وہ مہندی کیسے لگے گی، بہرحال وہ انسٹنٹ مہندی کوئی چھاپا وغیرہ لگا کے نا مہندی بھی لگا لیتے ہیں، دلہن کو رخصتی کے کپڑے پہنا کے، وہ سو رہی ہے بدستور۔ اسی طرح دولہا کی بھی یہی حالت ہے، وہ بھی سو رہا ہے، تو اس کو رات کے کپڑے بدلوا کے جو ہے اس کو تیار کیا جاتا ہے، لوگ تیار کر لیتے ہیں، کپڑے پہنا دیتے ہیں، اور اسی کپڑوں پر، رات کے کپڑوں پہ نکاح کے وقت کے یعنی رخصتی کا ٹائم ہے، بارات ہے نا، تو دولہا کا جانا بھی ضروری ہے، نکاح بھی ابھی نہیں ہوا ہے، آج نکاح ہونا ہے، تو وہ جناب سب اسی طرح سوتے میں اس کو تیار کر لیتے، اور سوتے میں لا کے وہاں سٹیج پہ دلہن کو بٹھا دیا جاتا ہے، ادھر دولہا میاں مردانے میں وہ بھی ایک صوفے میں دھر دیے جاتے ہیں، سو رہے ہیں۔ پھر جو ہے وہ نکاح خوان آتا ہے اور تقریب نکاح کا آغاز ہو جاتا ہے۔ نکاح خوان کہتا ہے کہ بھئی اس کو جگاؤ، تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو سو رہا ہے، یہ تو جاگے ہی نہیں، یہ تو جاگے کہ نہیں، بس آپ اسی طرح نکاح پڑھا دیں۔ اور دلہن بھی اس سے کہا جاتا ہے نکاح خوان سے کہ آپ اسی طرح پڑھا دیں ان کا نکاح، یہ تو سو رہے ہیں، ابھی یہ رات بھر کے جاگے ہوئے ہیں، سو رہے ہیں، یہ اٹھیں گے نہیں، آپ اسی طرح آغاز کریں، بسم اللہ کریں۔ تو وہ جناب کہتا ہے کہ یعنی دو وکیل مقرر ہوتے ہیں، اور نکاح خوان کہتا ہے کہ جاؤ دلہن سے اجازت لے کے آؤ کہ وہ تمہیں اختیار دیتی ہے کہ نہیں دیتی۔ وہ جاتے ہیں، دلہن سو رہی ہے، اب وہ جاتے ہیں اپنا اختیار دلہن سے مانگتے ہیں، وہ تو سو رہی ہے، لیکن بس وہ کہتے ہیں کہ تم ہمیں اپنا اختیار دیتی ہو، یا فلاں ابن فلاں کا نکاح تمہیں قبول ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ زبان سے جواب دیتی، تو اس کا سر، اس کی سہیلیاں جو ہیں، اس کا یعنی ایک سہیلی جو ہے اس کو تھوڑی سے پکڑتی ہے، ایک اوپر سر سے پکڑتی ہے، اور اسبات میں اس کا سر ہلا دیتی ہے۔ تو اسی طرح 3 بار ہوتا ہے۔ وہ جو وکیل ہیں جو بھی ہیں، تو وہ 3 مرتبہ پوچھتے ہیں، 3 بار وہ سو رہی ہے، وہ سر خود نہیں ہلا رہی، اس کا سر ہلا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح دولہا ہے، دولہا سے نکاح خوان پوچھتا ہے کہ بھئی یہ فلاں لڑکی ہے، یہ اس کا نام ہے، یہ اس کا باپ نام ہے، کہ اس گھر میں اس نام کی اور کوئی لڑکی نہیں ہے، کیا تمہیں اس کا نکاح جو ہے اتنے زر عوض یعنی مہر کے عوض تمہیں یہ قبول ہے؟ وہ تو سو رہا ہے، رات بھر کا جاگا، اب سو رہا ہے، وہ تو جاگ نہیں رہا، سو رہا ہے۔ بس وہ ایک دوست اس کا ہوتا ہے یا اس کا چچا ہوتا ہے، وہ ایک ہاتھ تھوڑی پہ رکھتا ہے، ایک ہاتھ پیشانی پہ رکھتا ہے، اس کو اسبات میں اس کو جھٹکا دے دیتا ہے، ہلا دیتا ہے سر۔ 3 مرتبہ پوچھتا ہے، 3 مرتبہ سر اس کا
کوئی اور لوگ ہلا دیتے ہیں۔ ہاں بس دونوں نے کر لیا ایجاب و قبول اور سر ہلا دیا تو بس نکاح خوان کہتا ہے کہ ہاں جی ہو گیا، مبارک ہو مبارک ہو، بس پھر چھوارے بٹنے لگتے ہیں۔ یہ کچھ اس طریقے سے صورتحال ہے۔ میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، دینی معاملات میں مطلب یہ مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا کہ میں آپ کو قصے کہانیاں شروع کر دوں، لیکن کچھ ایسا ماحول ہے کہ ہم ٹوٹلی سوئے ہوئے ہیں، ٹوٹلی۔ بس جو امام صاحب نے کہہ دیا ہم نے بنا سوچے سمجھے مان لیا، یعنی مان لیا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ دین ہے کیا۔ کلمے کا معنی تک نہیں آتا، حقیقی معنی ہم واقف نہیں ہیں۔ لفظی معنی آتا ہوگا، لفظی معنی بھی بہت کم لوگوں کو آتا ہے، اور بہرحال وہ لفظی معنی بھی کیا، وہ انگریزی کی ترجمے ہوتے ہیں نا، اس میں لکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ، there is no God but one God۔ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ ترجمہ دیکھا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں، یعنی جاگتے میں ایسا ترجمہ لکھ دیا۔ اب معبود کا معنی انہوں نے لگا دیا گاڈ، پھر اللہ کو بھی انہوں نے گاڈ بنا دیا۔ یہ جاگتے میں ہم کر رہے ہیں۔ بہرحال میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارا سارا جو کیفیت ہے نا، جو دین ہے یہ تو ڈھہ چکا ہے، دین کی عمارت جو ہے وہ منہدم ہو چکی ہے۔ یہ میں آپ کو واضح طور پہ کہہ رہا ہوں۔ ہم میں سے کوئی نہ دین اسلام کو جانتا ہے نہ اس کا قائل ہے، اگر جان بھی جائے تو وہ اسلام لانا قبول نہیں کرتا، سمجھ میں نہیں آتا اس کے کہ دین ہے کیا چیز۔ پھر اگر کوئی بتا دے کہ بھئی یہ تو لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ تم زندگی اللہ کے لیے گزارو، دنیا سے جی نہ لگاؤ، اللہ سے محبت کرو اور دنیا کی زندگی کو بیچ دو آخرت کے عوض، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ میں آپ کو بالکل واضح طور پہ کہہ رہا ہوں۔ تو پھر یہ ہے کہ بات تو یہی ہے کہ بھئی ہم ہر چیز سے، خلاصہ کلام میرا یہ ہے، دیکھیں میں نے بہت سوچ سمجھ کے آپ کو مثال بیان کی ہے، اور اس میں زور یہ ہے کہ ہم لوگ ٹوٹلی سو رہے ہیں، غافل ہیں۔ اولئک هم الغافلون، اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں یہ قرآن میں کہ یہ لوگ غافل ہیں، یہی لوگ غافل ہیں، اور غافل ہم ہیں۔ کافروں کو تو چھوڑ دیں، انہوں نے تو، ان کا تو حساب کتاب الگ ہے۔ ہم لوگ غافل ہیں، اپنے دین سے غافل ہیں، لہٰذا ہم قوموں کی امامت سے اس وقت بالفعل معزول کر دیے گئے ہیں۔ اس وقت دنیاوی امامت کا ڈنکا جو ہے وہ یہود و نصارہ کے ہاتھ میں ہے، وہ ہندوؤں کے ہاتھ میں ہے۔ ہندو، چین جو اللہ کو نہیں مانتے، روس، یہ بڑی طاقتیں ہیں، فرانس جن کے ملک میں اذان نہیں ہو سکتی، یہ، اور عیسائی اور یہودی، ان کا غلغلہ ہے، ان کا زور ہے، اور ہمارا تو نام و نشان ہی نہیں ہے دنیا میں۔ مومن کا اس وقت من حیث الجماعت کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ افراد ہوں گے، افراد تو ہر زمانے میں ہوتے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے اس وقت بھی ایسے لوگ موجود تھے، قرآن اس کی شہادت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقٌ قَائِمَةٌ، یہ مجھے عبارت یاد نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ اپنے دین پر قائم تھے۔ نجاشی مانتا تھا کہ تعلیم کون سی حق ہے، اس نے تصدیق بھی کی تھی، اور تنکا اٹھا کے کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت جو یہ مسلمان اس وقت میرے دربار میں بیان کر رہے ہیں، اس سے ایک تن کے برابر بھی زیادہ نہیں ہے۔ اس نے شہادت دی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ بھی پڑھا تھا، غائبانہ جنازہ۔ ایک ایسی صورتحال ہے، میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم سے سارا دین ضائع ہو گیا، ہم نے سارے دین کو ضائع کر دیا ہے، پھر دین کو قبول کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے۔ مسئلہ تو سارا یہ ہے کہ ہم دین کو قبول کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں۔ آپ دیکھ لیں، مطلب میں آپ سے ویسی مثال، یہ گھر کی مثال میں پیش کرتا ہوں۔ میاں ہے اور اس کی بیوی ہے، خاتون خانہ،
ان کو پتہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کیسے ہونا چاہیے، پتہ مطلب یہ سرسری طور پہ پتہ ہے۔ اچھا، خاتون خانہ جو ہے وہ کسی بھی نان ایشو پہ شوہر سے ناراض ہو جائیں گی اور ناراضگی پھر چلتی رہے گی۔ اب پتہ نہیں وہ تو بیوی کی طبیعت پہ ہے کہ کتنے دن اس کو روٹھے رہنا ہے۔ کوئی ہلکی سی بات ہوگی، شرعی عذر نہیں ہوگا، ہلکی سی بات ہوگی، لیکن بیوی جو ہے وہ بات چیت ترک کر دے گی، شوہر کو بستر سے الگ کر دے گی۔ یہ شوہر کا کام تھا کہ بیوی کو یہ سزا دیتا، لیکن بیوی نے یہ حق اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے کہ یہ میری مرضی ہے کہ شوہر کو میں اپنے پاس چھوڑوں یا نہ چھوڑوں۔ یہ ویسی میں ایک بات کروں، یہ ایک جنرل بات ہے، اور یہ تو آپ دیکھ لیں 8 مارچ کو کیا ہوتا ہے، میرا جسم اور میری مرضی کے نعرے لگائے جاتے ہیں، اور عورتیں کہتی ہیں یہ تو ہماری مرضی، ہمارا جسم ہے۔ شاباش۔ تو ویسی میں وہ بیوی جو ہے وہ 5 وقت کا نمازی ہوگی، یعنی اس کی دینی حالت کیا ہے، وہ نمازی ہے، سر پہ دوپٹہ اور سر جو ہے مکمل باہر نکلے گی تو پردے میں نکلے گی، یہ وہ ساری، لیکن شوہر سے سلوک وہ انتہائی خراب سلوک ہوگا۔ اسی طرح میاں ہے، وہ بیوی کو کمتر سمجھے گا، رکھے گا، اور گالیاں دینے بھی سے باز نہیں آئے گا، تھپڑ اور ڈنڈے چلانے سے بھی باز نہیں آئے گا، معمولی باتوں پہ۔ یہ دونوں ایک ہی، یہ تو دیکھیں معاشرہ سارا ایسا ہے، میں تو آپ کو مثال دے رہا ہوں نا، سارا معاشرہ ایسا ہے کہ ہم لوگ بگڑ چکے ہیں، بگاڑ، ایک بنیادی بگاڑ آ چکا ہے کہ ہم نے یعنی دین کو ضائع کر دیا ہے۔ اور یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھی ہے، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيًّا۔ اس آیت سے پہلے نیک لوگوں کا تذکرہ ہے، صالحین تھے، ان کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے بعد ان کے جانشین ہوئے نااہل جانشین، اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا۔ نماز کو ضائع کرنا دین کو ضائع کرنا، نماز کو ضائع کرنا اپنے آپ کو ضائع کرنا ہے۔ اور یہ واتبعوا الشہوات، اور من چاہی زندگی گزارنے لگے۔ دیکھیں دین یہ یعنی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں اور نہایت آہستگی سے کہ دیکھیں میری باتیں جو ہیں وہ قرآن کے انشاءاللہ عین مطابق ہیں، لیکن بس سوچ کا فرق ہے اور انداز کا فرق ہے، لیکن میں آپ کو قرآن سے اپنے الفاظ کی شہادت دیتا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ دین کو آپ نے ضائع کر دیا ہے، لیکن اب یہ آپ کہیں گے مجھے بھئی قرآن میں بتاؤ، قرآن سے ثابت کرو، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے نماز کو ضائع کر دیا تو سارا دین ضائع ہو گیا۔ نماز تو معراج ہے نا، اس کو آپ نے ختم کر دیا۔ آج نماز تو قائم نہیں ہو رہی، نماز ادا ہو رہی ہے، اور کہاں ادا ہو رہی ہے اور کیسے ادا ہو رہی ہے یہ آپ کو معلوم ہے، اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو میں کہہ رہا ہوں قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اگر کسی قوم نے من چاہی زندگی گزارنا شروع کر دی تو اس نے دین کو ضائع کر دیا۔ اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات۔ آج ہماری زندگی دیکھ لیں، انفرادی اور اجتماعی، آپ دیکھ لیں میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے، یہ اجتماعیت ہے، اسمبلیوں میں کیا رہا ہے، یہ اجتماعیت ہے، ہر جگہ آپ دیکھ لیں، بڑی سطح پر، قومی سطح پر ہمارا رخ کس طرف ہے، اجتماعیت ہے، اس کو ہم نے دین کو ضائع کر دیا۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، اور آج اتنا ہی کافی ہے، آج کا وقت بھی نہیں ہے، آج تلاوت بھی ہو نہیں سکتی، اور پھر انشاءاللہ اگلے سبق میں انشاءاللہ تلاوت بھی کریں گے، اور پھر قاری صاحب سے بھی سنیں گے۔ آج تو وقت تقریباً اختتام پذیر ہے۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم